امی سا دیکھے نا، ولی نے مجھے مارا ہے۔ روتا ہوا اپنی امی سا کے پاس آیا۔ ارے میرا بیٹا روتے نہیں ہے۔ ولی بیٹا کیوں مارا آپ نے بھائی کو؟ چھوٹا ہے نا آپ سے 8 سال۔ عبدالغنی اپنی ماں سے لپٹا اب اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ امی سا میں نے کچھ نہیں کیا، غنی نے میری کار توڑ دی۔ میں نے بابا سا سے شکایت لگانے کو کہا تو یہ آپ کے پاس آ گیا روتا ہوا۔ 10 سالہ عبدالولی ناک پھلا کر بولا، جبکہ ماں کے پلو سے چپکا غنی اس کے ناک پھلانے پر کھلکھلا کر ہنسا۔ ہنسی تو ان کی ماں سا کو بھی آئی، مگر وہ ہنسی دبا گئی اور مصنوعی گوڑی سے غنی کو دیکھا تو اس نے فوراً دانت اندر کر لیے۔ ایسے نہیں کرتے غنی بچے، اور یہ مجھے نہیں دے رہا تھا جب بھی میں نے توڑ دی۔ وہ تیکھے پن سے بولا، آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی تو توڑ دو گے کیا؟ کتنی غلط بات ہے، میں نے یہ سکھایا ہے آپ کو۔ انہوں نے غنی کا کان پکڑا۔ ولی نے منہ بنا کر اپنے بھائی کو دیکھا، پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ ابھی شام کا وقت تھا اور اس وقت بانو بیگم اپنے دونوں بچوں کو لے کر ملک حویلی کے گارڈن میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بچے اپنا کھیلتے رہتے اور ان کو سکون سے بیٹھ کر دیکھتی۔ چلو جاؤ جا کر سوری بولو بھائی کو، وہ معاف کر دے گا۔ مگر اس نے نہیں کیا معاف تو میں اس کے بال نوچ لوں گا۔ وہ بھی اپنے کرتے کا کالر ٹھیک کرتا اکڑ کر بولا، غنی بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم، اب کچھ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، جاؤ اب۔ جی ماسا۔ وہ بھی بس اتنا کہتا گارڈن کی دوسری جانب بھاگا تاکہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ سکے۔ وہ بھی سر جھٹکتی اپنی شال اپنے گرد ٹھیک کرتی وہاں رکھی چیئر پر براجمان ہوگی۔ ماسا ماسا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ ولی کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسی طرف بھاگی جہاں ان کے بیٹے تھے۔ ان کا دل یکدم گھبرا گیا تھا۔ یا اللہ خیر! وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں پہنچی تو ان کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ وہ فوراً ولی کے پاس پہنچی۔ ولی، یہ کون ہے؟ ولی کے ہاتھوں میں چھوٹا سا کمبل میں لپٹا وجود دیکھ کر وہ حیران رہ۔ ماسا، ادھر اس کو کتا کاٹ لیتا، اس لیے میں بچا کر لے آیا۔ اس کو دیکھیں، یہ کتنی پیاری ہے، کتنی سافٹ ہے۔ ولی پیار سے اس کا گال چھوتا اپنی ماں سے بولا۔ کاکا۔ بانو نے ولی کی گود سے اس بچے کو لیا اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو آواز دی۔ جی بی بی جی۔ چوکیدار مؤدب انداز میں سر جھکا کر بولا، کاکا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ولی کو ملا یہاں سے۔ بی بی جی مجھے نہیں پتا، میں بھی عصر کی نماز ادا کر کے آیا ہوں تو ولی بابا اس کو اندر لے جا رہے تھے، مجھے لگا حویلی میں کوئی مہمان آیا ہوگا، اسی کا بچہ ہوگا، اس نے وضاحت دی۔ بانو نے اسی بچی کو دیکھا جو اب رو رہی تھی، وہ اس لیے اندر حویلی میں آ گئی۔ پیچھے پیچھے ان کے بیٹے بھی تھے۔ امی سا یہ بوائے ہے یا گرل؟ بیٹا یہ گرل ہے۔ انہوں نے اسے تھپکی دی اور رضیہ نوکرانی کو بلا کر اسے دودھ لانے کو کہا بچی کے لیے۔ ماسا آپ کو کیسے پتا؟ غنی اس بچی کو دیکھ کر بولا، بیٹا اس کا چہرہ دیکھو، نقشہ لڑکیوں کے جیسا ہے، اور اس کا پنک کمبل۔ انہوں نے غنی کو نرمی سے سمجھایا۔ غنی ہاں میں ساری لا کر ان کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ ولی اس بچی کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا۔ ماسا یہ ڈول ہے، اس کا فیس کتنا سافٹ اور کیوٹ ہے۔ ولی اس کو نظروں کے ہزار میں لیے بانو سے بولا۔ بانو اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں بول صحیح رہے ہو، اس پر اللہ کا نور ہے، بہت الگ ہی لگ رہی ہے یہ بچی، بانو محبت سے بولی۔ ولی بچی کا ہاتھ چھو کر دیکھنے لگا، پھر یکدم کھلکھلایا۔ اس کے ہاتھ بہت نرم اور نازک تھے۔ ماں یہ میری ہے، میری ڈول۔ اپنے کیا کہا تھا ابھی؟ اللہ کا نور؟ نہ بس اللہ کا نور میرے پاس رہے گا اور میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گا، کیونکہ یہ ڈول ہے میری اور غنی کو نہیں دوں گا، اور اس کا نام نورے ہے۔ بچی کا معصوم پر نور چہرے پر لب رکھتا وہ بچی کا نام رکھ گیا۔ ہاں تم ہی کھیلو اس سے لڑکیوں کی طرح، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ ولی غنی کو گھورنے لگا۔ ہاں کھیلوں گا، یہ صرف میری ڈول ہے، ولی جذباتی ہوتا بولا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ولی یہ چھوٹی ہے ابھی، اور یہ کسی کی بیبی ہے، پتہ نہیں کون چھوڑ گیا، اللہ کا عذاب آئے گا، کیسے اتنی معصوم کو چھوڑ گئے، وہ بڑبڑائی تھی۔ ولی ان کو دیکھ کر منہ بسور گیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بانو کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ان کی ساس خالدہ بیگم وہاں آئیں اور اپنی کرخت آواز میں بولی، بانو یہ کسی لیے بیٹھی ہو تم؟ کہاں سے آ گئی یہ بچی؟ ماسا یہ بچی پتہ نہیں کون ہمارے گیٹ پر چھوڑ گیا۔ بانو پریشانی سے بولی، جانتی تھی اب الگ ہنگامہ ہوگا اور تو اندر لے آئی، جا کر وہیں ڈالا، اللہ جانے کون سر کا عذاب ہمارے در پر پھینک گیا۔ وہ حکم دیتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماسا یہ بچی ہے،
ہم کیسے اسے واپس پھینک دے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ خالدہ بیگم نے درستگی سے ان کو دیکھا، پھر بولی، جب اس کو پیدا کرنے والے پیدا کر کے چھوڑ گئے، پھر تم کون ہوتی ہو اس کو یہاں رکھنے والی؟ ماں صاحب، میں یہ نہیں کروں گی، میں بھی ماں ہوں اور عورت ہوں، میں کیسے سب جانتے ہوئے بھی اس بچی کو گلی میں پھینک آؤں؟ میں اس کو حیوانوں کے ہاتھ چڑھا دوں؟ ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ آج پہلی بار بولی تھی اپنی ساس کے سامنے۔ ان کی ممتا نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بچی کو وہ بے آسرا چھوڑ دے۔ آ جانے دے اپنے بابا صاحب کو اور احد کو، بتاتی ہوں میں سب، وہ سخت لہجے میں کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ بانو نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور بچی کو اٹھائے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ بچے وہاں اپنی دادی صاحب کو دیکھ کر ہی فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ یا اللہ، میں ایک معصوم کو اس دنیا کے حوالے نہیں کر سکتی، تو ہی سب کا ہے، تو ہی سب کی مدد کرتا ہے۔ اگر تو نے اس بچی کے لیے ہمیں وسیلہ بنایا ہے تو یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، آمین۔ وہ اس بچی کو لے کر بیڈ پر گئی اور بچی اب سکون سے سو رہی تھی، اس کا پیٹ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ تم مجھ سے محبت کرو، ہر طرح سے کوشش کی، ایسی کوشش جو بیکاری کسی مالدار سے ایک آنا ملنے کے لیے کرتا ہے، لیکن شاید میری صدا میں ہی وہ اثر نہ تھا۔ اگر ہوتا تو محبت نہ صحیح تمہیں مجھ سے ہمدردی تو ہو ہی جاتی۔ مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی جس سے میں انجان اور تم باخبر تھے، اس لیے میں آج تمہیں اپنے گھٹن بڑے ساتھ سے آزاد کرتا ہوں۔ اب تمہاری قسمت کے دروازے کھل گئے ہیں تم پر۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی بد دعا نہیں دی، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں دعائیں رہتی ہیں۔ ہاں، مگر کبھی کبھی دعاؤں میں اثر نہیں رہتا، میری دعاؤں میں بھی نہیں رہا، کم از کم تمہارے معاملے میں تو یہی ہوا ہے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے زمین بوس ہوئی، سرخ چہرہ، وحشت زدہ آنکھیں، وہ تڑپ رہی تھی۔ جبھی زور سے ٹک کی آواز آئی، سب سین ختم ہوا۔ ڈائریکٹر خوشی سے تالیاں بجائے جا رہا تھا۔ عدن بہت زبردست، اب بس کرو شمس، میں تھک گئی ہوں، اب تو میں جاؤں نا؟ ہاں جائیں آپ کا تو یہاں آنا ہی ہماری ذات پر احسان تھا۔ ڈائریکٹر منہ بنا کر بولا۔ عدن کو ہنسی آ گئی۔ یار تم فلمز بنانا چھوڑ دو، خود کرو ایکٹنگ، واللہ کمال کے ڈرامے باز ہو۔ شمس نے گور کر اسے دیکھا۔ تم گھر جاؤ ذرا، میں یہ سب پیک اپ کرا دوں۔ ہاں جاؤ، جواب جو نہیں ہے، بھاگو گے ہی۔ عدن نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ شمس جاتے جاتے رکا، پیچھے مڑ کر عدن کو دیکھا۔ سرخ رنگ کی کلیوں والی فراک، زیبتن کیے کھولے سیدھے گولڈن کندھے تک آتے بال، کھڑی ناک جس میں چھوٹی سی نوز پن ڈالی گئی تھی، انابی کٹاؤ دار لب جن پر پنک لپسٹک لگائی گئی تھی، گرے آنکھیں، گول سرخ سفید چہرہ، لمبا دراز قد۔ شمس ایک پل کو اس کی خوبصورتی میں کھوسا گیا۔ وہ بہت ہی حسین لڑکیوں میں رہا تھا، مگر عدن اسے سب سے الگ اور منفرد لگتی تھی۔ اس کی چمکدار جلد پر نظر ٹھہرتی ہی نہیں تھی، جبکہ اس کی بے باکی جو سب کو ناگوار گزرتی تھی وہ شمس کو متوجہ کرتی تھی۔ عدن یکدم پزل ہوتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ نہ جانے یہ بولڈ سی عدن شمس کے سامنے کیوں گڑبڑا جاتی تھی۔ اس کی بولتی نگاہوں کا مفہوم وہ سمجھ کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ بلیک کلر کی BMW چلاتا ہوا وجود مسلسل کسی سے بلوٹوتھ کے ذریعے بات کر رہا تھا۔ آنکھوں پر لگا کالا چشمہ، ہاتھ میں پہنی برانڈڈ گھڑی، بلیک کوٹ پینٹ ملبوس کیے اس کی سرخ سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، چہرے پر بیزاری کے تاثر تھے۔ وہ جھنجھلا کر گاڑی ایک سائڈ روک گیا۔ بابا سا پلیز، میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں کا کام بہت زیادہ ہے، ایک ہفتے میں کیسے ختم کروں؟ مجھے آپ نے یہاں کام کرنے بھیجا تھا نا، اب وہی سب کر رہا ہوں، تو اب کیا پرابلم ہے؟ وہ ایسا ہی تھا، منہ پھٹ، سر پھرا سا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ مطلب میں سب چھوڑ کر گھر آ جاؤں؟ اوکے، آ جاتا ہوں، پھر میں واپس نہیں آؤں گا یہاں۔ ہاں مت آنا، تم حویلی پہنچو، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بلوٹوتھ کان سے نکال کر منہ بنا کر بولا، پھر واپس گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے اب گھر جا کر پیکنگ بھی کرنی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ حسین مورت کسی کا بھی ایمان آسانی سے ڈگمگا سکتی تھی۔ لبوں پر لپسٹک لگاتی اس کے ہاتھ تھمے۔ اسے پیچھے سے کسی نے اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ اچانک گھبرا گئی، مگر خود کو اپنے شوہر کے گہرے حصار میں پا کر پرسکون ہوئی۔ کیسی ہو؟ اسے خود سے لگائے وہ پرجذب آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ کالے رنگ کی ساڑی زیبتن کی ہے جس کا گلا کافی ڈیپ تھا،
اور بازو بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ آنکھوں پر کیا ڈارک میک اپ، بوڑھی آنکھیں جن پر لینس لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے لب جن پر ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگی تھی، پتلا ماڈل جیسا فیس تھا، ہر چیز ہی مصنوعی تھی، اور پھر بھی وہ اس کا بے انتہا دیوانہ تھا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ وہ ادا سے بولتی اپنی سفید باہیں اس کی گردن میں ڈال چکی تھی۔ میری جان، آپ کے سامنے ہوں، اسے خود میں بینچے وہ پرشدت لہجے میں بولا۔ آپ کو یاد ہو تو ہمیں جانا ہے، آج پارٹی تھی نا؟ وہ بکھلا کر دور ہونے لگی اور وہ پھر سے اس کی کمر جکڑ چکا تھا۔ چھوڑو پارٹی کو، میں بس تم میں کھو جانا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ منتشا یکدم سانس روک گئی۔ اس کا پرشدت لمس ہمیشہ اسے بکھلا دیتا تھا۔ اس کی باہوں میں بکھرتی ہی وہ اس وقت سب بھول گئی تھی۔ پورش علاقے کا یہ سب سے خوبصورت ویلا تھا۔ یہاں کی ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ ویلا ان دونوں کی محبت کے بہت سے راز خود میں چھپائے کھڑا تھا۔ اپنی بیوی کو لگام لگاؤ عہد ملک، ورنہ میں بتا رہی ہوں اچھا نہیں ہوگا۔ دادی سا عہد ملک کے آتے ساتھ ہی پھٹ پڑی تھی۔ ماں سا ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائے تو صحیح۔ عہد ملک پریشان ہوئے تذب ذب کے عالم میں بولے، جبکہ نظریں سامنے سے آتی اپنی بیوی پر ٹھہر گئیں۔ ہاتھ میں لیا بیبی کوٹ ان کو حیران کر گیا۔ دیکھ لے، گیٹ پر کسی کا بڑا گناہ اٹھا کر ہمارے گھر لے آئی ہے۔ میں نے کہا اسے پھینک تو کہنے لگی اماں جی اسے میں پالوں گی۔ وہ نفرت سے چبا چبا کر بولی، جبکہ عہد ملک ساکت کھڑے اس بچی کو دیکھتے رہے اور اپنی ماں کی باتیں سن کر گویا ان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ انہیں امید نہیں تھی وہ اس حد تک شفاق ہوگی۔ ماں سا اتنی بچی ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں ظالم بن جاؤں؟ وہ سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھ کر اپنا لہجہ دھیما رکھے ہوئے بولے، برخودار پھر سے ہم دادا بن گئے، تم نے بتایا ہی نہیں۔ حویلی کے داخلی دروازے سے سردار یاور ملک داخل ہوتے خوشی سے بولے۔ وہ دھیمی چال چلتے ان کے قریب آئے، سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، اپنی بڑھتی عمر میں بھی وہ بڑے خوبصورت دکھتے تھے۔ سر پر بال اور چہرے کی داڑھی پر اب سفیدی آ چکی تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں سائیں؟ خالدہ بیگم ترخ کر بولی تو عہد ملک نے بغیر وقت ضائع کیے سب باتیں ان کے گوش گزار دیں۔ یاور ملک نے پرسوچ نظروں سے اس پیاری سی بچی کو دیکھا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلایا، یہ بچی یہاں رہے گی، ہم اسے کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت چھوٹی ہے، یہ اللہ کا دیا تحفہ ہے، ہم اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کر پرورش کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے بہو تم اس کی بہت اچھی تربیت کرو گی۔ یاور ملک نے اپنا فیصلہ سنایا تو بانو اور عہد کی سانس میں سانس آئی اور خوشی سے نم آنکھیں لیے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا سا آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی؟ ارے یہ ہماری بیٹی ہے، اب تم جاؤ اسے لٹا دو، بچی سو رہی ہے، انہوں نے بچی کی محبت دیکھ کر کہا، جبکہ خالدہ بیگم کے ماتھے پر تیوری بڑھ گئی تھی۔ وہ بہو بیٹے کے سامنے بمشکل خاموش رہی تھی تو بانو فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جی آپ بھی آ جائیں۔ اب یاور ملک نے مسکراہٹ چھپا کر اپنی بیوی سے کہا، جنہیں گھور رہی تھی، کیوں گلے میں توک ڈال رہے ہو سائیں؟ وہ ان کے ساتھ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھتی پریشانی سے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم کو تو بیٹی کی خواہش تھی نا، مگر اللہ نے نہیں دی تمہیں، نہ ہی تمہارے بیٹے کو دی۔ جب تمہارے گھر خود اللہ نے رحمت بھیجی ہے تو ناشکری نہیں کرو، وہ سختی سے کہتی۔ آخر میں نرم پڑے خالدہ بیگم نے بستر پر لیٹ کر منہ بنایا۔ اب ان کے بحث کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا۔ وہ جانتی تھی سردار یاور ملک کا فیصلہ ختمی ہے۔ یہ ہے ملک حویلی، جہاں کے مکین نہایت محبت کرنے والے اور رحم دل تھے۔ حویلی وسیع پیمانے پر بنائی گئی تھی۔ باہر کے گیٹ کے سائڈ میں ایک تختی تھی جس پر سنہرے حرفوں میں ملک حویلی لکھا تھا۔ اندر جاتے ہی ایک طرف گارڈن تھا جس میں کئی رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے۔ زمین پر اگی ہوئی گھاس کو خوبصورتی سے تراشا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ دروازے سے داخل ہوتے تو سامنے ہی بڑا سا لاؤنج تھا جہاں بڑے بڑے قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے جن پر دادی سا براجمان تھی۔ بیچ میں رکھی سینٹر ٹیبل سے ہر کچھ دیر بعد بادام اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ سردار یاور ملک اس گاؤں کے سردار تھے۔ یہاں پر ان کا بھرپور رعب اور دبدبا تھا۔ ہر شخص ان سے اپنائیت سے ملتا تھا کیونکہ وہ ہر ایک کی مدد بلا کسی کو دکھاوا کیے کر دیا کرتے تھے۔ یاور ملک کی زوجہ خالدہ کچھ سخت مزاج کی مالک تھیں۔ وہ اگر محبت کرتی تھی تو اپنے پوتوں سے جو ہر وقت شرارتوں میں لگے رہتے ان کو ڈانٹ کر روب تو جما لیتی تھی، مگر محبت بہت کرتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو انہوں نے نازوں سے پالا تھا۔
احد ملک اور ان کے بیٹے عبدالولی اور عبدالغنی حویلی میں یہی 3 افراد تھے جن سے وہ بلوس محبت کرتی تھی، جن کی بہو سے بھی ان کے نہیں بنتی تھی۔ بانو ان سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، مگر وہ ان کو اپنے بیٹے کے قابل نہیں لگتی تھی۔ ان کا خوبصورت بیٹا لمبا قد، سرخ سفید رنگت، جبکہ بانو سانولی رنگت مگر پرکشش تھی۔ ان کی شادی یاور ملک کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس پسند میں احد ملک کی بھی محبت شامل تھی، جس سے خالدہ بیگم آج تک انجان تھی، جبکہ یاور ملک نے اپنے بیٹے کی پسند کو ترجیح دے کر خاموشی سے شادی کروا دی تھی۔ بابا صاحب، میں نورے کو روم میں لے جاؤں؟ ولی خوشی سے اچھلتا ہوا بولا۔ اپنے روم میں کیوں بھائی؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے گھورا اور اس پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ ماسا یہ میری ہے، بتائیں بابا صاحب کو۔ ولی منہ بنا کر بولا تو احد ملک گہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اس کو دیکھو، ابھی سے بہن کے لیے اتنی محبت۔ ولی کا ماتھا چوم کر خوشی سے بولے، بابا شی از مائی ڈول ناٹ سسٹر۔ وہ چڑ گیا تھا۔ احد ملک نے حیران ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر اپنی بیوی کو۔ یہی ضد ہے اس کی سائیں، مجھے اس کی یہ بچگانہ باتیں خوف دلا رہی ہیں، بانو پریشانی سے بولی۔ نورے کو دیکھا جو اب آنکھیں کھولے چھت پر لگے بلب کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ولی اسی کے پاس بیٹھا نورے کو نہارنے میں مصروف تھا۔ تم سوچو نہیں، زیادہ پریشان نہیں ہو، ایسا ہوا بھی تو میں ہوں یہاں، اوکے؟ وہ انہیں اپنے حصار میں لیے تسلی دیتے بولے تو بانو بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ دوستو، آج کی پہلی ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ایک کامنٹ لازمی سے کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔